بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، بس آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ جتنی دیر بات کی جائے آپ اس کو غور سے سن لیں، اور جو پیچھے بچے بول رہے ہیں یا تو انہیں گھر بھیج دیا جائے یا انہیں خاموش کر کے بٹھا دیا جائے. میرے عزیزو، ابھی 3-4-5 دن کے بعد رمضان کا مہینہ آنا ہے. رمضان کا مہینہ ہر کوئی جانتا ہے بڑا فضیلت والا مہینہ، بلکہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ، اور یہ اہل ایمان کے لیے بہار کا مہینہ ہے، جس میں رحمت کی بہار، اللہ کی نعمت کی بہار، کہ بندہ جو پورے سال میں جو چیز نہیں کھا پاتا ہے اللہ رمضان میں کھلا دیتا ہے. 1000 جتن کرنے کے بعد اچھا سے اچھا دسترخوان نہیں بنا پاتا ہے، اللہ بنا دیتا ہے. غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، رمضان کا مہینہ اس کا دسترخوان کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. اور اللہ کا خاص انعام یہ ہوتا ہے کہ عام دنوں میں اللہ نعمتوں میں وہ لذت نہیں رکھتے جو رمضان کے مہینے میں لذت ملتی ہے. پانی کا مزہ ملنا ہے، پانی کی حقیقت معلوم کرنی ہے تو رمضان کے مہینے میں پانی کی حقیقت معلوم ہوتی ہے. لقمہ کھاتے ہیں، کھانا کھانے والے، ہمارے انتظام کرنے والے، شادیاں کرنے والے، نکاح بارات کرنے والے، آپ کبھی میزوں کے نیچے دیکھیں گے اتنا غلہ، اتنا اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس نعمت کی ناقدری کا اللہ صلہ کیا دیتا ہے. جو فاقے گزارتے ہیں ان سے پوچھئے ایک ایک لقمے کی قیمت کیا ہوتی ہے. جن کے بچے بھوکے اور پیاسے مر جاتے ہیں ان سے پوچھئے، جن کے گھر میں چولہے نہیں جلتے ان سے پوچھئے اللہ کے ایک ایک لقمے کی قدر اور قیمت کیا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں بھی پانی کی لذت کا احساس دلاتا ہے. بھوک اور پیاس کے وقت اللہ کی روٹی اور اللہ کی دیے ہوئے اناج کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. ایک معمولی سا پتہ جسے جھلا کہتے ہیں اپنی زبان میں، عام دنوں میں انسان اسے کھانا پسند نہیں کرتا، اگر گوشت دسترخوان پر ہو تو شاید کوئی اس غریب کی طرف نظر نواز کرے، اپنی نگاہ ڈالے، کوئی جھلرے کا ایک لقمہ بھی کھانا نہیں چاہتا، لیکن رمضان میں بھی اس کی قدر بڑھ جاتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عجیب نظام ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں
کہ دنیا کے اندر ماہر جو ڈاکٹرز ہیں، جو میڈیکل ریسرچ کرنے والے افراد ہیں، انہوں نے مسلمانوں کی قوم پر خاص کر یہ تجربہ کیا ہے، ان میں کینسرز کے مریض کم ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے اندر تمام وہ بیماریاں جو عام انسانوں کے اندر نظر آتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کا اندازہ بھی لگا دیا جاتا ہے کہ ایک عام انسان ہوتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی کم نعمتوں سے دیتا ہے، کھانے کو اسے بھی دیتا ہے، لیکن جو عام مسلمان ہوتا ہے وہ رمضان کے علاوہ عام دنوں میں بھی کھانے کا خوب ڈٹ کے استعمال کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں اگر پورے سال میں انسان ایک مرتبہ ایک مہینہ صرف بھوکا اور پیاسا رہے تو اس کے جسم کا نظام درست ہو جائے گا، اس کے جسم کے اندر قلب کی جو دل ہے، اس کے اندر جو خون کا آنا جانا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو اللہ نے جسم کے اندر پائپ لائن بچھا رکھی ہے، یہ پائپ لائن کا نظام صحیح ہو جائے گا، کھانے والی نلی کا نظام صحیح ہو جائے گا، اس کا جو معدہ ہے وہ معدہ جو پورے سال بھر کی تمام ساری نجاست، پورے سال بھر کے کیٹاڑو جو اس کے معدے کے اندر جمع ہوتے ہیں، جب انسان بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آدمی روزے دار ہوتا ہے تو وہ خود اپنے منہ سے جانے کتنی خطرناک قسم کی بدبو کا احساس کرتا ہے۔ یہ بدبو وہی ہے کہ جو آپ کے معدہ خالی ہو چکا ہے، اب معدے کے اندر کام کرنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے، معدہ یوں ہی پڑا ہوا ہے، اور ایک مہینے تک آپ نے آنتوں کو اور معدوں کو اللہ کی رضا کے لیے بالکل روک رکھا ہے۔ ایسے عالم کے اندر جو جسم کے اندر، باڈی کے اندر پورے سسٹم ہے، ہر ایک چیز کو بالکل آرام مل جاتی ہے، جو ضرورت سے زیادہ آپ نے اس کا استعمال کر رکھا ہے، اس کا ایک حساب بن جاتا ہے، تناسب بن جاتا ہے۔ ڈاکٹرز لکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں ہم نے یہ صفتیں پائی ہیں کہ یہ ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے ان کے اندر کینسرز کے مرض کم پائے جاتے ہیں، ان کے اندر دل کے دورے کے مرض کم پائے جاتے ہیں، ان کے اندر ایسی مہلک بیماریاں کم پائی جاتی ہیں، اور یہ صرف اور صرف اپنے جسمانی حصے کو، اپنی ذات کو اس طرح سے تیار کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو ڈاکٹر کا مشورہ ہے، سارے ڈاکٹروں کے ڈاکٹر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ نے جس نے پورے نظام کو بنایا ہے اسے بھی پتا ہے انسان کس راستے پر کامیاب ہو سکتا ہے، انسان کس راستے پر تباہ و برباد ہو سکتا ہے، انسان کی باڈی کا، انسان کے جسم کی کیفیت کو کس طریقے سے ہمیں اپنے اعتبار سے لے کے چلنا ہے جو انسان کا خود کا ذاتی فائدہ ہو اور ہمارے لیے عبادت کا ذریعہ ہو۔ اللہ نے ایک مہینے کا پورا نظام رکھا ہے تاکہ ایک مہینے کے اندر انسان پانی کا استعمال بھی کم کرے، کھانے کا استعمال بھی کم کرے، ایک ٹائمنگ اس کی فکس کرتی ہے کہ بھائی تمہیں 4 بجے کھانا کھانا ہے، اور پھر تمہیں ڈائریکٹ 6:30 بجے جب مغرب کی اذان ہوگی اسی وقت تمہیں پانی پینا ہے، اسی وقت تمہیں کھانا کھانا ہے، اسی وقت تمام ساری چیزیں کرنی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے یہ صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ انسان کے ظاہری جسم اور حصے اور انسان کے جسم کے اندر جو تمام پورے سال کے اندر جرثومے جو خطرناک ترین پیدا ہوتے ہیں ان جرثوموں کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ جرثومے ختم ہو جاتے ہیں، وہ تمام ساری چیزیں جو انسان کے باڈی کے اندر پیدا ہوتی ہیں آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان پورے سال تندرست رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جو آدمی روزے دار ہوتا ہے وہ سال میں بیماریاں کم پاتا ہے۔ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ ایک آدمی اگر یہ سمجھے کہ جناب والا ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں،
حج بھی ادا کرتے ہیں، پھر بھی یہ مفتیزاب بتا رہے تھے بیماریاں نہیں آتی، بیماریاں تو جناب محمد رسول اللہ کو بھی آئی، پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کو بھی بیماریاں آئیں، بخار آیا، آپ کو اتنی شدت کے ساتھ بخار آیا جو آپ کا مرض الوفات یعنی وہی بخار آخری آپ کا بخار تھا۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کو اتنی شدت کے ساتھ بخار آتا تھا کہ آپ اپنے دوپٹے سے پانی جو پوچھا لگاتے تھے، ایک طرف پوچھا لگاتی اور دوسری طرف خشک ہو جاتا۔ یہ عالم تھا بخار کا، یہ عالم تھا اس وقت بخار کی اس کیفیت کا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بہت ساری بیماریاں آئیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیماری مصیبت کا نام نہیں، بیماری ایک اللہ کی نعمت ہے۔ ہاں بیماری بعض ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی ترقی کا سبب بنتی ہے، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ اگر اللہ بیماریاں نہ دیتا تو اللہ کو لوگ بھول جاتے خدا کو۔ آج لوگ احسان کرنے والوں کو بھول جاتے ہیں، صبح کو احسان کرتا ہے شام کو بھول جاتا ہے وہ۔ تو اللہ جو ہر قدم پر اپنی نعمت کو دے رہا ہے، ہر قدم پر سانس دے رہا ہے، ہر قدم پر روٹی اور رزق دے رہا ہے، اللہ اگر نعمت کو یعنی بیماری کی نعمت کو انسان کو اللہ نہ دیتا تو میرے عزیزو پھر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ مریض دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے، اس کے اوپر تمام غم اور تمام ساری فکریں ہوتی ہیں اور مرض کا یہ عالم ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں صرف اللہ کی اسے یاد آتی ہے۔ تو میرے بھائی جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو دو آدمی یاد آتے ہیں، اللہ یا اللہ۔ ہم کہا کرتے ہیں دو آدمی یاد آتے ہیں۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، سارے ڈاکٹر میڈیکل کالج لو، یہ کالج لو، وہ کالج لو، سب کہیں آپ نے دکھا دیا، اللہ کی جو مرضی ہوگی۔ ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ بھائی گھر لے کے جاؤ، سیوا پانی کرو، اللہ کی جو مرضی ہوگی۔ پھر دو آدمی اور نظر آتے ہیں، بھائی مساجد میں اعلان کر دو، اللہ میاں سن لے، اللہ کو پکڑ لو، اللہ یا ملا، بھائی کوئی دعا فاتحہ کچھ پانی میں پھونک پھاک دے کو صحیح ہو جائے، یہی تو ہوتا ہے نا۔ تو میرے بھائی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بیمار آدمی جب پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، بستر پہ پڑا ہوتا ہے، دنیا کا کوئی کام اس سے کہہ دو وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ ہمارا مرض صحیح ہونا چاہیے، ہم اس پریشانی سے ہٹنا چاہیے۔ اور وہ کبھی زندگی میں مسجد میں نہ گیا ہو لیکن بستر پر پڑا ہوا جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اللہ اللہ اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ یہ کیوں؟ تو بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن صحت اس بیماری سے زیادہ اچھی ہے، کیونکہ اگر صحت ہوگی تو نماز پڑھو گے، صحت ہوگی تو حج کرو گے، صحت ہوگی تو تم وضو کرو گے، صحت ہوگی تو غسل کرو گے۔ پتہ چلا آپ کو بخار ہے، آپ کے اوپر غسل فرض ہے، کیسے کریں گے غسل؟ آپ تو غسل نہیں کر سکتے، کیوں؟ آپ غسل کرنے جائیں، یہ بخار کا عالم ہے تو بخار اور بڑھے گا، مرد اور بڑھے گا۔ میر غالب نے کہا ہے مرد بڑھتا گیا جوں دوا کی تو یہی حال ہوگا کہ جتنے نہائیں گے اتنے ہی زیادہ بخار چڑھتا چلا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا میرے عزیزو بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کے نعمت اللہ کی صحت کی ہے۔ اور اللہ نے رمضان کا مہینہ جو بنایا ہے وہ مومنین کے صحت کا راز رکھا ہے۔ اگر تمہیں وقت پڑ جائے تو تم ایک ٹائم کھا لینا، ایک ٹائم بھوکے رہ لینا، ضرورت پڑے فاقہ کشی سکھائیے ہمیں۔ تو مسلمان قوم اگر روزے دار بنتی ہے تو اس کے اندر ایک صفت تو پیدا ہوگی، حالات کیسے بھی آ جائیں ایک ٹائم کھا لیں گے، ایک ٹائم ایسے ہی گزارتا۔ دوسری قوموں کے اندر یہ صفت نہیں پائی جائے۔ منانے والے تو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہر قوم میں روزہ ہوتا ہے،
یہودیوں میں بھی روزہ ہے، عیسائیوں میں بھی روزہ ہے، مجوسیوں میں بھی روزہ ہے، ہر مذہب کے ماننے والوں کے اندر روزہ ہے، لیکن ان کے روزے اور ہمارے روزے میں فرق ہے۔ وہاں اناج نہیں کھائیں گے لیکن اور چیزیں کھائیں گے، ہمارے یہاں تو ہر چیز منع ہے، جو جائز چیزیں ہیں وہ ساری کی چیزیں منع ہیں۔ یہاں تک کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف اتنا ہی نام ہے کہ کھانا پینا اپنا بند کر دو بس۔ اگر کان سے آپ نے گانے بھی سنے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ بھی گناہ ہے، ہر حال میں گناہ، بلکہ روزے کی حالت میں یہ گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر ایک گناہ پر اللہ کی پکڑ ایک مرتبہ ہے تو وہ 700 گناہ کے برابر بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ایک نیکی 700 نیکی کے برابر بڑھتی ہے، اسی طریقے سے ایک گناہ 700 گناہ کے برابر بڑھ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں جب انسان بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر بہت چیزیں آتی ہیں، گناہ کرنے کے داعیے پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب بھوکا ہوتا ہے تو اس کا نفس بھی اسے ابھارتا ہے، غلط نگاہیں اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، غلط زبان استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ اس کا اندازہ یہ لگائیں کہ جب آدمی 17-18 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے اور بالکل آخر چھوارے کا ٹائم جس کو کہتے ہیں، بالکل آخر کا وقت ہوتا ہے، ایسے وقت میں اس کا غصہ پارے پر ہوتا ہے۔ گھر میں جاتا ہے تو لگتا ہے کہ سارے ملکوں کا بادشاہ بن کر کے آیا ہے۔ وہ الٹ پھلٹ ہوتی ہے، میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، گھر میں بھائی بہنوں بچوں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا نظام کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح تمہیں اب آپ کو پابند کر رکھتا ہے کہ تم کھانا نہیں کھاؤ گے، پانی نہیں پیو گے، غلط نگاہ نہیں اٹھاؤ گے، منہ سے غلط بولو گے نہیں، جھوٹ بولو گے نہیں، غیبت نہیں کرو گے، گانے نہیں سنو گے، دنیا کی خرافات نہیں کرو گے، اسی کے ساتھ ساتھ غصہ حرام ہوتا ہے، اسے بھی پیو، اسے بھی پیو، روکو۔ 18-17 گھنٹہ جس کے لیے تم بھوکے اور پیاسے رہے ہو، اسی کے لیے تم 18 گھنٹے کے بعد اپنے روزے کو پی جاؤ۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اگر ابا جان ہے تو بچوں کو جرأت نہیں ہوتی کہ ابا کے سامنے بول سکیں۔ آج کے زمانے میں نہیں، ہم لوگوں کے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں 10 سال کا بچہ بھی باپ کو پلٹ کے جواب دے دیتا ہے، بڑے بھائی کو چھوٹا بھائی بھی جواب دے دیتا ہے۔ ادب کی اور تہذیب کی کوئی نام کی چیز بچی ہے؟ انسانیت کہیں ہمارے اندر نظر آتی ہے؟ جو دائرے انسانوں کے ہیں وہ انسانیت کے دائرے تو ختم ہو چکے۔ تو روزے کا مقصد یہ تھا کہ انسان صرف اور صرف اپنے ظاہری چیزیں جو اللہ نے کھانے پینے کی چیزوں کو منع کیا ہے، صرف اسی پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اپنے آنکھوں سے گناہ کرنے سے بھی بچے۔ عموماً روزے کی حالت کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں مار پیٹ بھی کرتی ہیں، نوجوان بھی کرتے ہیں، کیونکہ عید کا وقت آنے والا ہے۔ جن اوقات میں سب سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، جن اوقات کے جن دنوں میں دن کی حفاظت کرنی چاہیے، رات کے اندر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، وہ رات ہماری صرف اور صرف خرید اور فروخت میں گزر جاتی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، شب برات کا ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں 14 شعبان کی، گلی گلی کوچے کوچے کے اندر بڑا شور ہوتا ہے کہ شب برات ہے۔ حدیث سے اس کی فضیلت ثابت ہے ایسا نہیں ہے، لیکن شب قدر کی جو فضیلت ہے پورے سال کے اندر کوئی رات ایسی نہیں ہے جو اس کے برابر پہنچے۔ قرآن اس کا اعلان کرتا، میں نہیں کہتا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو اسی رات میں نازل فرمایا۔ اللہ پھر آگے کہتا ہے مَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں ہوش بھی ہے، تمہیں عطا پتہ بھی ہے یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
باہر اللہ کے نبی باہر لے کر کے آئے، آپ کو تاریخ بتائی گئی تھی، بھائی شب قدر مسلمانوں میں اہل ایمان میں یہ ہوگی۔ باہر مسلمان جھگڑا کر رہے تھے، اللہ کے نبی کو جو تاریخ بتلائی گئی تھی وہ ذہن سے نکال دی، صرف مسلمانوں کے جھگڑا کرنے کی وجہ سے، آپس میں انتشار کی وجہ سے وہ رات کا تعین ختم ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی نے بتلایا